اب آ جائیں اس ایک مسافر کی طرف جو بچا اس میں. اس کی جو سیٹ کا نمبر ہے وہ 11A تھا. شکر ہے وہ پاکستان کا جہاز نہیں تھا اور وہ مسلمان نہیں تھا، ورنہ 11ویں والے سرکار کے کھاتے میں ڈال جانا تھا. جی 11 نمبر والی سیٹ والا بندہ بچ گیا. تو ظاہر ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر ایسا معاملہ ہوا، اس کو آپ کرامت کہہ لیں. اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی اپنی جگہ موجود ہے. بالکل کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ ایک کوئی بندہ پیٹرول کی ٹینکی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور پیٹرول کی ٹینکی کو آگ لگی اور وہ زندہ بچ جائے. کبھی اس طرح کی کرامت نہیں آپ کو رپورٹ ہوگی. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ظاہری سبب بھی بنتا ہے، اور وہ اس اعتبار سے بنا کہ جہاز میں سب سے جو مضبوط جگہ ہے وہ فیوزلاج اور پروں کا جو جوائنٹ ہے، یعنی وہ درمیان والا حصہ ہے جس میں لوگ بیٹھتے ہیں، اور پر کا جو جوائنٹ لگا ہوتا ہے اس کے قریب جو ایریا ہے وہ جہاز کا سب سے مضبوط ایریا تصور کیا جاتا ہے. جب کبھی بھی ایئر کریش میں لوگ بچے ہیں نا زخمی ہونے کے بعد، تو ان کی سیٹ یقیناً اس جگہ پہ ہوتی ہے. تو اس کی سیٹ بھی ایگزیکٹلی اس جوائنٹ کے فوراً بعد جو ایمرجنسی گیٹ ہے اس کے بالکل سامنے تھی. جب یہ جہاز نیچے گرا تو اس کا رائٹ والا حصہ میڈیکل کالج کے ہاسٹل کے ساتھ جا کر ٹکرایا، اور فیول اس میں فل تھا کیونکہ اس نے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، اور یہ ہائیلی انفلیمیبل فیول اس کے اندر ہوتا ہے، فوراً اسے آگ لگ جاتی ہے. اگر کچھ لوگ زندہ بھی ہوں تو اس فیول کے جلنے سے لوگ مر جاتے ہیں، اور لوگ کوئلہ بن کے، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. ظاہر یوٹیوب تو اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرنے دیتا، لیکن سوشل میڈیا پہ باقی پلیٹ فارمز کے اوپر واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیوز پہنچ جاتی ہیں. تو ہاسٹل کے ساتھ جو حصہ اس کا ٹکرایا وہ تو امپیکٹ ہی بڑا سخت تھا. اس کی وجہ سے ہاسٹل میں جو لوگ تھے 33 کے قریب، وہ لوگ بھی مارے گئے. کچھ لوگوں نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر، چند سیکنڈز کی گیم تھی، جان بچا لی، اور جب آگ لگی پھر تو ظاہر ہے جتنے لوگ تھے وہ جل گئے. اور جو حصہ اس کے لیفٹ والا تھا وہ کٹ کر نیچے گرا، اور کچھ امپیکٹ ظاہر ہے ادھر برداشت ہو گیا نا. اس کا ہاسٹل کی بلڈنگ سے جب وہ ٹکرایا تو کافی سارا امپیکٹ برداشت کر لیا. اگر آپ نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی ہے اور آپ مضبوط جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو دھچکا تو ضرور لگے گا، لیکن پہلا سٹیپ وہاں پہ طے ہو گیا. اور دوسرا سٹیپ وہ وہاں سے کٹ کے نیچے گرا تو وہ اتنی زیادہ ہائٹ نہیں تھی. تو ایک بندہ جو اس مضبوط والے پورشن کی سیٹ نمبر 11A پہ بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ ہی ایمرجنسی کا گیٹ تھا، جیسے ہی وہ نیچے گرا تو اسے تھوڑی بہت نو ہاؤ تھی. اگرچہ وہ انڈین تھا لیکن وہ UK نجات تھا، وہاں کا رہنے والا تھا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جو میرے فوراً ساتھ ایمرجنسی گیٹ ہے وہ امپیکٹ کی وجہ سے کھل گیا ہوا ہے، تو میں فوراً اس میں سے بھاگا. اور کہتا ہے چند سیکنڈز کی گیم تھی، جیسے ہی میں بھاگا ہوں تو فیول وہاں پہ بھی پہنچا اور وہ بھی ساری آگ لگ گئی. میرا بھائی بھی ساتھ بیٹھا تھا، وہ بھی جل گیا. اگر وہ بھی ٹائملی نہ اٹھتا تو اس نے بھی مارا جانا تھا. اور آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے وہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اسے زخم بھی بڑے معمولی سے آئے ہیں. انڈین پرائم منسٹر جو ہیں وہ ہاسپٹل میں اسے دیکھنے کے لیے بھی گئے تھے، پھر انہوں نے فوٹو سیشن بھی کروایا وہاں پہ، وہ آپ نے دیکھا. تو اس کی ٹیکنیکل ریزن یہی تھی کہ وہ ایک مضبوط جگہ پہ بیٹھا تھا، سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی، ٹائملی وہ نکل گیا، اور ایمرجنسی گیٹ وہاں پہ تھا. اسے یہ پتا بھی تھا کہ یہاں سے میں نکل سکتا ہوں، اور وہ گیٹ بائی چانس اس وقت کھلا بھی ہوا تھا. یہ ساری چیزیں فیوریبل ہوئیں، اس کی جان بچ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھی بھی تھی، لیکن حالات و واقعات کو فیوریبل اس کی حق میں کیا. تو یہ کرامت والا معاملہ آپ کہہ لیں یا کوئی معجزانہ جان بچانے والا معاملہ کہہ لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مینج کر لیا اور وہ بچ گیا. اس کی وجہ سے اس کی کوئی بزرگی ثابت نہیں ہو جائے گی. کل کو وہ یہ کلیم کرنا شروع کر دے کہ فلاں دیوی کا لاکٹ میں نے گلے میں لٹکایا تھا اس لیے میں بچ گیا. ظاہر پاکستانی ہوتے تو انہوں نے یہی کہنا تھا کہ فلاں پیر صاحب کا تعویذ لٹکا ہوا تھا، نقش نالین میں نے جیب میں رکھا ہوا تھا. اس قسم کی لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے میں بچ گیا. بھائی اللہ نے بچا لیا، حالات و واقعات اس کے لیے فیوریبل کیے. اس طرح کوئی بندہ 100% شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اس کا بچنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرامت والا معاملہ ہوا ہے یا حالات و واقعات فیوریبل ہوئے ہیں. بہرحال ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھی بھی تھی، اس سے پہلے اسے موت نہیں آنی تھی، لیکن حالات و واقعات بھی فیوریبل ہوتے ہیں تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ عامر قذافی نام کا ایک حاجی جس کے بارے میں مشہور ہوا کہ اب وہ وہاں پہ جا کے فوت ہو گیا، پھر بعد میں پتا چلا وہ خبر بھی جعلی نکلی.
پھر یہ بھی خبر نکلی تھی کہ موریتانیہ کا ایک جہاز گر گیا، اس میں اتنے حاجی شہید ہو گئے، وہ بھی خبر جعلی نکلی۔ اب یہ جو خبر ہے کہ جی لیبیا کا جہاز اڑا اور کچھ دیر بعد وہ واپس آ گیا، کیونکہ عامر قذافی اس میں نہیں بیٹھا تھا، کوئی اس کی ٹیکنیکل ایشوز آگے تھے جہاز کے، تو اسے واپس آنا پڑا۔ اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا اس عامر قذافی کے ساتھ کہ اس کو چونکہ جہاز لے کر نہیں اڑا تھا اس لیے جہاز واپس آیا۔ ایک دفعہ واپس آیا، پائلٹ نے اسے سوار نہیں کیا اور پھر جہاز اڑا، پھر تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گیا اور پھر پائلٹ نے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ اس کے بغیر اگر ہم گئے تو یہ جہاز نہیں پہنچے گا۔ عین ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو کہ اس نے یہ سمجھا ہو کہ یہ کوئی غیبی معاملہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس پائلٹ اور اس مسافر کی یا اس ایئر لائن کی کوئی ملی بھگت ہو۔ ہم نہ اس کو انڈورس کرتے ہیں نہ اس کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، کیونکہ جب اتنی ساری جعلی خبریں نکل رہی ہوتی ہیں ان میں کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس نے یہ سمجھا ہو کہ میں اس کو لے کر چلا جاؤں۔ لوگوں نے اسے کرامت بنایا کہ جی وہ جہاز اس لیے واپس آیا کہ اس کو لے کے جانا تھا، اور پھر کئی لوگوں نے مجھے بھی ٹیگ کیا جی انجینئر صاحب آپ اس کرامت کا بھی انکار کریں گے۔ انجینئر صاحب تو کرامت کو مانتے ہیں بھائی، کرامت کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے۔ آپ تو شاید اسے گمراہ سمجھتے ہو، میں تو کافر سمجھتا ہوں۔ کرامت کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے کہ یہ کرامتیں آئی ہیں، لیکن یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ وہ عامر قذافی نے کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز جو ہے وہ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے واپس آ جائے گا، اور وہ اگر یہ کہہ بھی دیتا تب بھی جب تک انڈیپینڈنٹ سورس نہ ہو، کیونکہ دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ لیبیا کی جو ایئر لائن ہے وہ لاس میں جا رہی تھی، تو انہوں نے کوئی اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی اس لیے بھی پرفارم کی ہے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ تو مسلمانوں سے یہ کام کرنا بھی کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، ہم نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اقرار بھی کرے تو ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس ہندو کے ساتھ بھی معاملہ کر دیا کہ 242 میں سے ایک بندہ بچا ہے اور وہ ہندو ہے، اور وہاں پہ تو آپ دیکھیں اتنے بڑے جہاز کو آگ لگ گئی، ایئر کریش ہو گیا۔ اگر آپ ریشو پروپورشن میں دیکھیں تو یہ بڑی کرامت ہے، لو سامو۔ تو پھر کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ جسے بچا لے، تو بھائی اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ اگر ہندو کو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بت پرستی جسٹیفائی نہیں ہوتی؟ بالکل اس طریقے پہ ایک مسلمان کو اگر اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے یا اس کے لیے کوئی حالات و واقعات فیوریبل کر دیتا ہے حج کے لیے، تو اس کی کوئی بزرگی جسٹیفائی نہیں ہو جائے گی۔ اور جو یہ بزرگوں کے نام لے رہے ہیں وہ تو ویسے ہی ہمارے سامنے ذکر نہ کریں، وہ بندہ کلین شیو تھا، اعلیٰ حضرت کے نزدیک وہ فاسق ملعن ہے، اور فاسق ملعن کی کوئی کرامت نہیں ہوتی ہے۔ لو سامو، ہاں دیوبندی تو ویسے نہیں مانیں گے داڑھی منڈے کو، اور اہل حدیث تو آپ کو پتا ہے وہ تو مٹھی داڑھی والوں کو بھی صحیح نہیں سمجھتے ہیں، تو ساروں کے نزدیک کوئی کرامت والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں کوئی کسی قسم کی دھونس نہ لگایا، ہم تو کرامت کو پہلے ہی مانتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا پلیٹ فارم یہ کرامت ہے کہ ایک اکیلا بندہ اپنے پلیٹ فارم سے آواز کو بلند کرتا ہے، اور 1200 سال کے بزرگ بابوں کے جعلی بنائے ہوئے عقیدے اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے ایک رد سے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بھاوے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو کرامت ہے، یہ پلیٹ فارم خود کرامت ہے، میں نے دکھائی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے ہمارے اوپر۔ تو کرامت کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس طریقے سے چیزوں کو پریزنٹ کر کے دوسروں کی ہو تو کہتے نہیں جی اتفاقی امر ہے، اپنی ہو جائے تو کرامت ہے۔ جنید جمشید صاحب کی شہادت کے بعد اگر کسی دیوبندی کو خواب آئے اور نبی علیہ السلام کی بشارت ملے تو کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ حضور علیہ السلام ہی آئے تھے یا کوئی اور، کیونکہ حضور کی گارنٹی تو اپنی شکل کے لیے ہے۔ پھر ان کو صحیح مفہوم یاد آتا ہے حدیث کا، اور اگر اپنا نکل آئے تو اسے جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے دیوبندی جو ہے وہ بریلویوں کی کوئی اس قسم کی بشارت نہیں مانیں گے، اپنے حق میں مان لیں گے۔ پھر جنازوں کو دیکھو انہوں نے کتنی بڑی دلیل بنایا ہوا تھا کہ جی بڑا جنازہ جو ہے نا وہ کسی کی بزرگی کی علامت ہے۔ تو بھائی مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جنازہ جو ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں محمد علی جناح رحمہ اللہ کے بعد سب سے بڑا جنازہ مولانا مودودی کا ہوا ہے۔ اس زمانے میں جب سوشل میڈیا نہیں تھا، 1979 میں بلیک اینڈ وائٹ ان کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں جنازے کی۔ قذافی اسٹیڈیم پورے کا پورا بھرا ہوا تھا، لوگ باہر تھے، جبکہ لینڈ لائن فون بھی شاید ہزاروں میں سے کسی گھر میں ہوتا تھا۔ آج کے اعتبار سے دیکھیں تو کسی کا جنازہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں 100 یہودی تھے ایک مودودی، ٹھیک ہے، تو کس کو دھونس لگاتے ہیں؟ پھر دوسری طرف حضرت ابو ذر غفاری کے جنازے میں تو گنتی کے لوگ تھے، کیا ان کی بزرگی ختم ہو گئی؟ یہ کہانیاں کرانی بند کریں، جنازوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنید جمشید کا بھی بہت بڑا جنازہ ہوا ہے، خادم رضوی صاحب کا بھی بہت بڑا جنازہ ہوا ہے، اور دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتی۔
پچھلے دنوں اہل حدیث کے ساجد میر صاحب کا کتنا بڑا جنازہ ہوا ہے، اور اہل حدیث کو اللہ معافی دے یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے ہیں اعلی حضرت اور ان کے ماننے والے. تو جنازہ تو بہت بڑا ہوا ہے، مان لیں بزرگی کو. اس طرح نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. علمی دلائل کے اوپر بات ہونی چاہیے. تو اس ایئر کریش کے بعد ظاہر ہے مسلمانوں نے اپنے اپنے طریقے سے دکھ کا اظہار کیا فوت شدگان کے لیے. اب اس میں ظاہر ہے ہمارے ریلیجن کی کچھ باؤنڈریز ہیں، میں چاہ رہا ہوں وہ بھی میں اس میں ڈسکس کر لوں. تو 10 علمی پوائنٹس کہہ لیں یا 10 ایشوز میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے نان مسلم سے متعلق ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کر چلنا ہے. اگر یہ ہمیں پتا ہوگا تو ہم دین کے حوالے سے خصوصاً وہ لوگ جو نان مسلمز کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے ڈیلنگ کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں آسان ہو جائے گا. اور یہ وہ کوسچنز ہیں جو اکثر اوقات لوگوں کو نان مسلمز کے ساتھ رہتے ہوئے درپیش آتے ہیں اور علماء سے پوچھتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں، اور علماء جب بتاتے ہیں تو وہ ایسے عجیب طریقے سے بتاتے ہیں کہ پوچھنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں کروں تو کیا کروں. قرآن و سنت سے دلیل نہیں دیتے، وہ جذباتی گیم کھیلتے ہیں.